رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. امتوں پر جب ایک زمانہ گزر جاتا ہے تو پھر وہ جماعتی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے. یہ امتوں کو ہمیشہ رہی ہے بات کہ جب اس پر ایک زمانہ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جماعتی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے. یہ تقریباً ہر جماعت کی ترتیب ہوتی ہے، خواہ وہ دینی جماعتیں ہیں یا وہ امتیں ہیں. جو جماعت پہلے مشہور نہیں ہوتی، لوگ اس خراب پر پیگنڈے کرتے ہیں، خراب ہے، ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے. جب مشہور ہو جاتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں، پھر اس جماعت میں شمولیت ہونا ہی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اب یہ جو اس جماعت میں شامل ہو گیا، چاہے جیسے کیسی بھی ہوں تو وہ جنتی ہے. ایک بار ایک جگہ پہ میں نے ایک عجیب بات سنی. وہ بہت اچھا تقریر کر رہا تھا، اور کر رہا کیا تھا کہ فلان قسم کی جھنڈا جو لگائے گا وہ جنت جائے گا. تو میں حیران رہ گیا کہ اب جنت اتنی سستی ہو گئی کہ جھنڈے تک تو آ گئی. جب آدمی دین اتنا سستا ہو جاتا ہے کہ کوئی پتھر پر لکھے کہ بس میں فلان ہوں تو پھر وہ جنتی ہے، کوئی کپڑے پر لکھے کہ میں فلان ہوں تو وہ جنتی ہے. تو یہ دراصل اس کی خوش فہمیاں ہوتی ہیں. اس کو قرآن کہتے ہیں امانی. کیا کہتے ہیں؟ امانی. تکوسلے، خوش فہمیاں، جھوٹی ہیں، ارزوئی ہیں. اب جو نام بھی دے دے یہ سارے اس کے نام ہیں. یہود پر ایک زمانہ گزرتا، اپنے زمانے میں اس کا دبدبہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے. ظاہر ہے کہ اس وقت جو اس کی پیروکار تھے وہ جنتی تھے. اب وہ نے کہا کہ نہیں، یہودی ہونا ہی جنتی ہے. کیا ہے؟ جنتی. نصارہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ غلط ہیں. نصارہ جنت میں جائیں گے، یہودی کیا کریں گے وہاں؟ وجد خونه ده چرسک ده بکر نوازید. تو یہ بات قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے سامنے حق، چونکہ اللہ کی کتاب ہے، کھلا ہوا رکھا ہوا ہے. ویسا نہیں ہے کہ آنکھیں بند کریں، کسی بات سے آنکھیں بند کریں. پوری کائنات اس کے سامنے ہے. رب کائنات ہے تو کائنات کے سامنے ہے، لوگ اس کے سامنے ہے، ذہن سامنے ہے، نفسیات سامنے ہے، سارے.
اور نصارہ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو وہ جنتی ہے اور جنت نہیں، کوئی جنت نہیں داخل ہوگا۔ نصارہ کہتے ہیں کہ نصارہ جنت داخل ہوگا اور کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی برہان تو لاؤ، ہر چیز کی کوئی دلیل تو ہوتی ہے۔ تمہاری کھوپڑیاں بڑی بڑی ہیں، کیا ہے آپ کے اندر، کیا کمال ہے؟ یہ تم کوئی خدا کو مانتے ہو، تمہارے پاس کمال کیا ہے کہ تم جنتی ہو؟ یا اللہ تعالیٰ نے سند بھیجی ہو کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، اس کو خیال رکھو، دیکھو، اعوذ باللہ، یا چچا زاد بھائی ہو، 70 بنے رہ گئے۔ یہ ان کا خیال تھا۔ جب قوم ایسی حالت پر پہنچ جاتی ہے تو اس پر زوال آ جاتا ہے۔ زوال کا یہی وہ ایک نقطہ ہے کہ آدمی بس سمجھ جاتا ہے کہ جب اس حد تک ہوں گا تو پھر میں جنتی ہوں، بس باقی ضرورت نہیں ہے ہمیں کوئی، نہ اخلاق کی ضرورت ہے نہ دین کی ضرورت ہے۔ ایک زمانے میں یہ مسئلہ چلا تھا ہیلے اسکات کا، کوئی کہتا ہے کرنا ہے، کوئی کہتے نہیں کرنا ہے، جو آدمی مر جائے اس کے پیچھے کوئی کرنا ہیلا کیا جائے نہ کیا جائے، لڑائی تھی۔ عجیب بات تھی، دونوں طرف برتور تھے، برتور والے تھے، اور دونوں نمازیں، دونوں طرف جو لوگ تھے نماز نہیں پڑھتے تھے، ہیلے اسکات مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے، لیکن کیا کرتے، نماز نہیں پڑھتے تھے، ایسی جنتی تھی۔ میں خود اس کے لیے گیا تھا، آپ سے وہ لڑائی کرتی تھی، میں کہا لڑو، نمازیں تو پڑھو، یہ دوسری نمبر کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے باغیچے بنائے اس قبر کو، اور اس کو شہادت کو قبول فرمائے۔ حضرت مولانا محمد امین شہید ورکزئی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی مشفق تھی، محبت تھی، اس نے مجھے بھیجا تھا کہ یار وہاں جاؤ، اور لوگ بندوق اٹھائے ہوئے ہیں، صلح کرو تھوڑا سا۔ تو یہ ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں۔ پھر ایک زمانے میں یہ بحث چلتی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دمبا ذبح کیا تھا اس کا گوشت کس نے کھایا تھا؟ بڑا مار کا مسئلہ تھا، جو اس کو نہ جانے تو کیا وہ جہنم جائے گا، اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کس نے گوشت کھایا۔ یہ امتوں کی بدحالی کا حال ہوتا ہے، بدحالی کا حال ہوتا ہے۔ روس کا زمانہ تھا، روس کا زمانہ کا مطلب یہ نہیں کہ اب روس نہیں ہے، روس ہے، لیکن اس وقت روس بڑے دبدبے میں تھا، اور یہ افغانستان میں آیا تھا۔ امریکہ کہتے تھا کہ یہ مجاہدین ہے، اس وقت کیا تھی، دہشت گرد نہیں تھا، کیا تھی، مجاہدین تھی۔ پھر بعد میں جب امریکہ کے ساتھ لڑ پڑا پھر دہشت گرد ہو گئے۔ اپنے اپنے پیمانے ہوتے ہیں ہر کسی کی۔ میں کہا کہ جنت زندگی کا ہر کسی کے پاس اپنا ایک ٹپا ہے۔ تو اس وقت ایک پوسٹر چھپ گیا تھا، پوسٹر وہ تھا بڑے ادارے کا نام نہیں لے سکتا، اس کی مفتی نے لکھا تھا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ یہ اس کو وہ حدیث شریف تھی کہ جو شخص نے ترجمہ، میں اپنا ترجمہ نہیں کرتا، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، کہ جس نے میری ایک سنت پر اس وقت جب میری امت میں فساد پڑ گیا ہو
تمسک کیا، مضبوط سے پکڑ لیا، تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ چلو یہ تو فضائل میں بات چلتی رہتی ہے، لکھتی بھی ہیں لوگ، چاہے ترجمہ اس کا یہ ہو نہ ہو دوسری بات ہے، ٹھیک ہے، بس فضائل میں ترغیب ہی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ترغیب ہی ہوتا ہے، کس طرح آدمی لوگ عمل پر آ جائے، ورنہ ایسی ترغیب جو دوسری اعمال میں کمزوری پیدا کرے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر نیچے نے یہ لکھا تھا کہ اگر آپ جہاد میں چلے گئے، چونکہ اس وقت یہ بعض لوگ روس کی طرفدار تھے، کیا تھے؟ روس کی طرفدار تھے، وہ اس طرح حدیثوں کو نقل کرتے۔ طبقات ہوتے ہیں کہ کوئی وہاں جو جائے گا شہید ہی ہو جائے گا، تو پھر بھی اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو یہ جہنم جائے گا۔ یہ اس کی تشریح تھی۔ اور اس کے بجائے اگر پانی پیے، اس نے پانی کے بارے میں کہا تھا، جو 600 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا، 600 شہیدوں کا۔ دائیں ہاتھ سے پینا، بیٹھ کے پینا، بسم اللہ کی پڑھ کے پینا، دیکھ کر پینا، اور ایک طرف سے پینا، اور جب پئیں تو پھر کیا پڑھنا؟ الحمدللہ پڑھنا، تو تمہاری 6 سنتیں پوری ہو گئی اور 600 شہیدوں کا ثواب مل گیا۔ اگر وہاں شہید ہو گیا پتہ نہیں چلتا کہ تم شہید ہوں گے یا شہید نہیں ہوں گے۔ میں بڑا حیران رہ گیا کہ یہ تو آدمی کانا کائے، اس میں تقریباً 30-40 آداب ہے، کیونکہ اس نے اس کو سنتوں سے کیا بنا دیا؟ آداب سے سنت بنا دیا۔ آداب سے کیا بنا دیا؟ سنت بنا دیا۔ حالانکہ سنت طریقہ کو کہتے ہیں، یہ کبھی فرض کو بھی کہا جاتا ہے، لن تجدان سنت اللہ تبدیلا، تو کیا خدا کی یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو 3,000 تو یہ ہو گئے، سونے میں بھی تقریباً 30 تک آداب ہے، 3,000 یہ ہو گئے، 6,000 ہو گئے۔ پیشاب پخانے میں بھی 30 تک، کیونکہ سوراخ میں پیشاب مت کرو، سوراخ میں پیشاب مت کرو، دور جاؤ، اور یہ دعا پڑھے، فلاں دعا پڑھیں، اللہ میں اعوذ بک من الخبث والخبائث، جب باہر آیا، کئی دعائیں ہیں، یہ پڑھے۔ تو پھر میں سوچا کہ اب یہ آدمی، یہ کتنی مبارک زمانہ ہے کہ اس میں آدمی صرف کھائے، پیے، پیشاب کرے، آرام کرے، ہزاروں شہیدوں کا ثواب ملتا جائے اس کو۔ ہاں، مجھے بہت غصہ بھی آیا کہ اور آدمی، کسی اور آدمی لکھتا تو کوئی بات نہ ہوتی۔ ایک مفتی ہے، پھر بڑے ادارے کے مفتی ہے، وہ ادارے والے کو نہیں یہ کہتے بھائی ہمیں کیوں بدنام کرتے ہو؟ آپ کے اپنے ایک فعل ہے، نیچو ادارے کا نام تو مت لکھو۔ اور یہ وقت تھا کہ جب میں کوئی بات کرتا تو وہ کہتے کہ یہ آدمی یہ مسلمانی کی بات نہیں کرتا، کہ بہرحال یہ لڑائی جھگڑا تھا۔ تو اب یہ حدیث آپ دیکھیں، یہ حدیث اس نے پیش کیا تھا۔ اب یہ زوال امت ہوتا ہے، امت کا زوال ہوتا ہے۔ یعنی توپ سے مکھی کو مارو تو تم غازی بن جاتے ہو۔ توپ سے کیا مارو؟ مکھی کو مارو تو کیا بن؟
غازی بن جاؤ گے۔ غصہ بھی آیا، اس وقت لڑائیاں میں بہت زیادہ کرتا، تھوڑا جوان بھی تھا، کر بھی سکتا تھا، اب تو بوڑھا ہو گیا، جوانی چلی گئی۔ ورنہ بہت پہلے جس نے دیکھا تھا بہت لڑتا تھا، بڑے بڑوں سے لڑتا تھا، پنجہ ازمائی کرتا تھا۔ تو کچھ بات چلائی، بالآخر اس کے خلاف یہ بات چلی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ آخر امتوں پر جب زوال آتے ہیں تو اس قدر بھی آ سکتا ہے کہ وہ اس طرح باتیں بھی کرتے ہیں، یہ کھلی کھلی باتیں ہوتی ہیں۔ کتب علیکم القتال ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالهم بأنهم الجنہ حرض المؤمنین علی القتال۔ یہ سارے قتال کہاں چلے گئے؟ قام بالکل ختم ہو گیا، کیا ہو گیا قرآن مجید سے؟ چلو کوئی جہاد کا نام ہوگا، جہاد کے بھی کبھی کیا ہوتا ہے اس کے ہم طویل کر لیتے ہیں، تو یہاں تو قتال آیا ہے۔ یہ حدیث پہلے اس حدیث کی حیثیت بھی معلوم کرنی چاہیے کہ یہ کس نے نقل کی ہے، صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، ضعیف تو نہیں ہے، اور پھر اتنے بڑا فیصلہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیاتوں کے ساتھ تم اس کو مقابلہ کراتے ہو اس کا۔ تو میں نے وہاں یہ مشکاہ شریف کی حدیث شریف، مشکاہ شریف میں سیاست میں نہیں ہے، سیاست میں یہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح کے ایک اور مجھے حدیث مل گئی، یہ میں نے لکھا یہاں، من احیا سنتا من سنتی، من احیا سنتا، میں نے ایک ساتھ کی مثال لڑائی کی، میں کیا ترجمہ تم غلط کرتے ہو یا میں غلط کرتا ہوں؟ من احیا، کس نے زندہ کر دیا، احیا کسی کہتے ہیں زندہ کرنے کہتے ہیں، سنتن، سنتن نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ نکرہ ہے، تو ایک سنت ہو گیا، ایک سنت ہو گیا نا۔ من احیا سنتن من سنتی، میرے سنتن میں سے، طریقوں میں سے، قد امیتت بعدی، جو میری بعد مر گئے ہوں، جیسے جات میں مار دیا، مر گیا اس وقت ان کی نزدیک تو مر گیا تھا، بعدی میرے بعد، فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غیر ان ينقص من أجورهم شيئا، ان کو جو بھی اس پر عمل کرے گا اس کو اتنا اجر ملے گا، اتنا جس طرح کرنے والے کو ملتا ہے، اور اس کی اجر میں سے کوئی بھی چیز، کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ دیکھا کہ صرف وہ تو زندہ کرتا ہے، زندہ کرنا مشکل ہوتا ہے یا عمل کرنا مشکل ہوتا ہے؟ زندہ کرنے پر تو اتنا اجر ہے کہ وہ دوسرے عمل کریں گے تم کو بھی اجر ملے گا، اور یہاں زندہ کرنے پر تو اتنا اجر ہے، اور وہاں عمل پر 100 شہید، اور دونوں ایک درجے کی حدیث ہے۔ دیکھیں دونوں مشکاہ شریف میں، میں اس پر اس وقت نقشے لگائے تھے، نشان بڑے بڑے، اتنے بڑے نشان، لوگوں سے گم نہ ہو جائے کہیں۔ دراصل پھر ترجمہ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ ترجمہ کس سے کرتے ہیں؟ ترجمہ بھی مرضی سے کرتے ہیں۔ تفسیر بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ پشاور میں ایک جگہ یہ اسقاط ہوتا تھا اور ایک جگہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک مسجد سے آواز آ رہی تھی، تبت یدا ابی لہب ما تب، اے ہی اسقاط والے، جو تم اس کو پشت میں کہتا اسقاط پشکوارے بھائی لسنا کیش دے، اسقاط دی لسنا خودی موت لسنا دی، یہ تبت یدا ابی لہب ما تب کا معنی یہی ہے۔ بات کہاں ہوتی ہے؟ اس وجہ کمبر ننگوری کمبر دی
بات کیا ہوتی ہے اور کہاں لگا دیتے ہیں. اور دوسری اس کے مقابل میں نے اسپیکر لگایا تھا، اس نے کہا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، ہم نے کہا کہ اس کاغذ کے اندر بیٹھ جاؤ، تواضع اختیار کرو. اس نے کہا کہ نہیں، میں انہیں انکار کیا، وہ تھا کافر پہلے سے. میں یہ بات آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ تمہارا ذہن وسیع ہو، تم ہر بات پر لڑو مت. نہ ہر بات لڑنے کی ہوتی ہے، نہ ہر بات بحث کی ہوتی ہے. سیدھی بات ہوتی ہے، ہم اس کو ٹھیڑی کر لیتے ہیں. میں نے تو بتا دیا کہ سنت اللہ کی سنت ہے، سنت اللہ کی سنت ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ فلان چیز سنت کے خلاف ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ نماز میں 4 سنت ہیں 2 سنت ہیں، مطلب قطع نہیں ہوتا. سنت کی تعریف یہ نہیں ہے. آپ پڑھ لیں، کتابیں پڑھ لیں. وہ صراط مستقیمہ جس پر لوگ آئے ہوں جائے ہوں، بس اس میں اس کے خلاف جو ہو وہ کیا ہو، ہم کہتے ہیں کہ سنت کے خلاف ہے. چیز کیا ہے؟ سنت کے، اس سنت کے خلاف ہے جس پر کیا ہے، جو شریعت کا کیا ہوتا ہے، اس پر جو لوگ آئے ہوں جائے ہوں. جیسے جاری روڈ، جس کو کیا کہتے ہیں جاری روڈ سے مخالف ہو. یہ نہیں کہ تمہیں اپنے طرف سے ایک ادب، فرانسس کی یہ ادب ہے کہ اس نے سنت نام رکھ دیا، پھر اس کا خلاف کیا گیا تو سنت کے خلاف ہو گیا. تمہیں کہاں سے سیکھا ہے؟ کتابوں کو دیکھو. بے شک نماز میں بھی فرض بھی ہے، سنت بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن یہ اس کو یہ نہیں کہتے جو علماء کہتے ہیں کہ فلان چیز، فلان حکم خلاف سنہ والکتاب، خلاف کتاب والسنہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو آپ لیتے ہیں کہ آداب کے خلاف ہے. کس کے خلاف ہے؟ آداب کے خلاف. کتنے لوگوں کو ہم نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، بیچاروں کو. اب میں تو صاحب کے سامنے بات رکھتا ہوں، بات بھی طویل نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ. پہلے ہمیں کہا، کس کہا؟ کیونکہ وہ لوگ گمراہ ہو گئے تھے. ہمیں پہلی تنبیہ کی کہ ایسا نہ ہو کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. جو حالات ان پر آئے تھے تم پر نہ آئے. اسی لیے قرآن مجید نے پچھلوں کی تاریخ کو بار بار دہرا کر ہمیں خوب سمجھایا ہے. اے ایمان والو، لیس بِأَمَانِيِّكُمْ، تمہارے جھوٹی عارضوں سے، ڈکوسلوں سے، جھوٹی تمناؤں سے اللہ تعالیٰ کی قانون نہیں تبدیل ہوتا. یہ بڑا مضبوط قانون ہے. امریکہ کی اصلیوں میں کیڑی پڑ جائے، محنت کچھ نہیں کرتے، کیڑی پڑ جائے. وہ گندم کاشت کرتے، تم کہتے کہ تم کیڑی پڑ جائے تم کے اندر. اللہ پاک میں کیڑی پڑے گا، اس کے دوسرے مظالم ہوں گے، لیکن تمہاری بدواسی نہیں کرتے. بدعا اس کی ہوتی ہے جس کے ساتھ کیا ہو، عمل بھی ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کو، انسان سے کہا کہ تم دولت دی ہے، یہ دی ہے، وہ دی ہے، یہ. اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی. فاستقیما، تم کیا کرو؟ کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جائے تباہ ہو گئے. کھڑے تو ہوتے نہیں ہو، اور یہاں کیا گلے شریک کر رہے ہو.
156 ممالک ہے، 56 ممالک ہے ساری، ان سے بھی بدتر ہے، نہ اس کی مشورہ ہے، نہ اس میں اتفاق ہے۔ امریکہ اسرائیل کو یہ اسلحہ دیتا ہے، اسرائیل کو یہ کیا مدد فراہم کرتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں مسلمان بھی ہیں۔ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں مسلمان تو ہے ہی، ہم توحیدی بھی ہیں، کیا ہے تو سے خود تبوک سر نبی خبر غیرات۔ جنت ہمارے پاس ہے، تم کو کس نے دیا؟ تو یہ بتایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری ڈکوسلوں سے نہ یا بیامانی اہل کتاب، نہ اہل کتاب کی باتوں سے کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، من یعمل سوءا یجزا به، جو برا کام کرے گا اس کو وہ سزا پائے گا، وہ سزا پائے گا۔ یہاں بھی کہا بلا من اسلم وجہ اللہ، ہاں جو شخص اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے، اپنے احکام کے حوالے کر دے، میں تیرا رب، تو میرے مال میں جو چاہتا ہے، تجھے مجھے جو مال دیا ہے، جو آنکھیں دی ہیں، جو کام دیا ہے، جو کچھ دیا ہے، تو جو چاہتا ہے میں حاضر ہوں۔ سبحان ربی الاعلیٰ۔ وہ محسن، اس میں وہ ریاکار نہ ہو، کیا ہو؟ نیکوکار ہو، احسانی کیفیت لی ہوئے ہو۔ فَلَهُ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِ، اس کے لیے اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر نہ خوف ہے نہ غم ہے، شکستر کی گرد، اونچی آنکھ کی گرد۔ تو اب سنت کے بارے میں دیکھیں، قرآن مجید اور جگہوں کو بھی دیکھنا چاہیے، حدیث میں جگہ دیکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے النکاح من سنتی، تم اسے کیا مراد لیتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی نکاح کا؟ النکاح من سنتی ہے یا النکاح سنتی ہے؟ النکاح میرے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، یا کیا ہے؟ من تمسک بسنتی، اب ایک طریقہ ہو گیا، یہ ہو گیا یا پورا طریقہ ہو گیا، پورا دین ہو گیا؟ پورا طریقہ، پورا دین۔ من تمسک بسنتی، یہ نہیں فرمایا کہ من تمسک من سنتی بسنتی، یا فرمایا من تمسک بسنتی، جس نے میرے طرز زندگی پر وقت گزارا۔ اس میں نمازی بھی آ گئی، اس میں جہادی بھی آ گئی، اس میں اخلاق بھی آ گئے، اس میں کردار بھی آ گیا، اس میں پورا دین آ گیا۔ اس وقت جب فساد آیا، وہ ظاہر ہے جب آدمی فساد کے وقت ایسی دین پر پختگی سے آ جائے گا، اس کے لیے سوچ شیدی کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ ملے گا، اس کو ملتا ہے۔ النکاح، یہ نہیں فرمایا کہ النکاح سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے اور کوئی ہے نہیں۔ النکاح من سنتی، میری طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ حالانکہ نکاح میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، نکاح میں مہر ہوتا ہے، کئی چیزیں، اس میں کوئی چیز ضروری ہوتی ہے، کوئی چیز غیر کیا وہ مستحب ہوتی ہے، کوئی ولیمہ ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ نبی سے فرماتے ہیں علیکم بسنتی، علیکم، اس تم آپ کیا مراد لے گے؟ ایک سنت تم پر میرا فرض ہے، علیکم بسنتی، کیا کیا لوگے؟ میری طرز زندگی پر فرض ہے تم پر، علیکم، تم پر لازم ہے
کہ میری طرز زندگی پر چلو، میری زندگی کو دیکھو کہ میں کیسے چلتا ہوں، چلو اس پر، یہی طریقہ ہے۔ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین اور مہدیین کی راستے پر چلو۔ اب جو جہاں بھی دیکھو گے ہمارے جو بھی مخالفت کرتے ہو پہلے خلفاء راشدین کی مخالفت کرتا ہے، جہاں بھی ان کا کوئی اجماع ہوگا دیکھیں وہاں خلاف کریں گے اس کو۔ جس نبی کریم صاف صاف فرمایا ہے، مطلب یہ کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے، انہوں نے میرے ساتھ رہے ہیں، میرے ساتھ وہ بیٹھے ہیں، میرے کردار کو دیکھا ہے، وہ کرے گا، وہ ہمارا راستہ ہے، وہ ہمارا راستہ ہے۔ گم نہ ہو جائے، کبھی آدمی چلا جاتا ہے تو اس کے راستے گم ہو جاتے ہیں، تو اس کے ساتھی ہوتے ہیں، اس کو دیکھو، ان کا خیال رکھو، وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ سمجھ گئے بات کو، سمجھ آئی بات؟ تو یہ میں نے یہ باتیں، چند باتیں اسی لیے آپ کے سامنے کی کہ ہمیشہ سے یہ بات تو ہو کے آ گیا ہے، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب یاخذون عرض هذا الادنیٰ، اس دنیا کو لیتے ہیں، وہ یقولون سیغفر لنا، اللہ مہربان ہے۔ میرے چچا کا ایک ساتھی تھا، وہ اونٹ کے لیے کھڑا تھا، اونٹ کے لیے، اور اونٹ اس کا ایک بھی نہیں تھا، خود بھی۔ تو چچا جان نے کہا کہ آپ تو اونٹ کے لیے تم نے ٹکٹ بھی داخل کیا ہے، پیسہ بھی دیا ہے، اب تحریک تو آپ نے نہیں چلائی، تو اپنی اونٹ کے لیے تو ڈالو گے، کوئی تو ڈالے گا یار، آپ بھی عجیب آدمی ہے، کوئی تو ڈالے گا۔ اس میں غلطی سے کس نے ایک ووٹ ڈال دیا تھا۔ پھر زمانے میں بکسے تو ہوتے تھے، ہر کسی کا اپنا اپنا بکسا ہوتا تھا۔ تو یہ بھی کہتے ہیں ہمیں معاف کریں گے، دنیا کے لیے سفر کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، دین کے لیے کیا، اللہ مہربان ہے، معاف کرے گا۔ تو دین سے گپ شپ نہ لگاؤ، نہ بناؤ۔ ہم نے بہت ساری باتوں میں قرآن و حدیث کو کھیل بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو چھوڑ دو جس نے دین کو کیا بنایا ہے، کھیل بنایا ہے۔ معمولی باتوں پر کسی کو فتویٰ لگانا، اور بڑے بڑے کافروں کو کیا کہنا، ٹھیک ٹھاک مسلمان بنانا۔ اب یہ جو سود کو جائز کرا دیتے ہیں، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور جو کہتے ہیں، یہ ہمارے خود سیاستدان کہتے ہیں، ان میں سے کہتے ہیں بعض کہ اسلامی قوانین ظالمانہ ہے۔ اب یہ زندیق ہے یا نہیں زندیق؟ اس پر تو فتویٰ نہیں لگا دی، یہ زندیق ہے۔ اس بیچارے پر جو تھوڑا سا یا دعا کرتے ہیں نہیں کرتے، اس کے بارے میں کہتے ہیں، پھر میدان گرم ہو گیا، پھر اماموں کی پیچھے بچا ان کے خلاف ہی کیا، بولتے ہیں کہ دیکھو اب یہ جو اسلامی قوانین کو ظالمانہ کہتے ہیں، یہ مسلمان ہوا کیا ہے؟ یہ مسلمان ہے، اس کی پیچھے چلنے والے زندہ باد کہتے ہیں، زندہ باد کہتے ہیں، نہیں کہتے کیا ہے؟ اور یہاں جو بیچارہ دعا سنت کی بات کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے پتہ نہیں، جنازے کی بات کوئی دعا مانگی یا نہیں مانگی، اللہ دیکھو پھر وہاں پھر آپ دم مس کر اندر جنازے پر لڑائیاں، ممبر پر لڑائیاں، یہ تلاعب نہیں اور کیا ہے مجھے بتائیں۔ ممبر و محراب نے ہم نے کیا بنایا، اس کو لڑائی کا مقام بنایا، حالانکہ ممبر و محراب ہماری
کیا تھا، ہماری جمعیت کا، ہماری اتحاد و اتفاق کا ذریعہ تھا. پہلی جگہ جب بنائی تو مسجد بنائی، اور ہم نے پہلی چیز اتفاق و اختلاف کے لیے کیا بنایا؟ مسجد بنایا. تو آپ دیکھیں اچھے لوگ ہیں، دور دور سے آئے ہیں، کوئی کہاں سے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے. اور اس سردی میں آپ کو پتہ ہے کربوا ایسا ملک نہیں ہے کہ اس میں آپ لوگ اس لیے آ جائیں کہ کراچی ہے کہ وہاں جائیں گے تھوڑا سا ہمارا کیا کپڑے کیا گرم ہو جائیں گے. ہم گرمی کے لیے کہیں تلاش کرتے ہیں کہیں بیٹھ جائیں. مولانا غلام عارف صاحب کبھی دیکھیں کسی چھٹی پر بیٹھ جاتا ہے، بیٹھے پتہ نہیں کہاں بیٹھ جاتا ہے. اور ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ کہیں کیا ہو جائے، کہیں سورج کو ہم سامنے ہو جائیں. یہ کراچی تو نہیں ہے کہ جب وہاں جائیں وہاں آپ کو گرمی لگ جائے، سردی لگتی ہے. پھر رات کو تو اور بھی پھر اور کیا سکڑ جاتا ہے آدمی. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ بھی وقت ضائع نہ کریں. یہاں آدمی لوگ جس سے بھی آپ پوچھیں گے تو آپ کو شیخ جو بھیجے گا وہ آپ کو یہی کہا کہ آپ وہاں جائیں، وہ وقت ضائع نہ کریں. اور یہاں ہے تو اور کوئی چیز ہے نہیں، یہی وقت کو محفوظ کرنا ہے کہ اللہ اللہ میں لگائیں، نمازوں میں لگائیں، تہجد میں لگائیں. کچھ وقت اپنے ذہن کو، جو لوگ کہتے ہیں کہ میری بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے، اس کو تھوڑا سا کیا کریں، چارج کریں کہ تاکہ پھر کچھ عرصے کے لیے کام آئے. نبی کریم نے فرمایا ہے کہ معتکف اعتکاف کرنے والے کو وہ تمام ثواب ملتے ہیں جو کام وہ اعتکاف سے پہلے کرتے تھے. تو علماء فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ وہاں تو جنازے کرتے تھے، وہاں تو وہ لوگوں کی بیواؤں کی خدمت کرتے تھے، وہاں تو یتیموں کی خدمت کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے ثواب ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ اسی لیے بتایا کہ وہ وہاں اپنے آپ کو چارج کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ چارج کرتے ہیں. جب یہ وہاں وقت کچھ اعتکاف کرے گا، اللہ اللہ کرے گا، اخلاص آئے گا، تو اس کی یتیموں کے لیے جو خدمت ہی کر رہا تھا پہلے سے اس کے اندر زیادہ اخلاص آئے گا. جب زیادہ اخلاص آئے گا تو زیادہ ثواب ملے گا. تو ظاہر ہے کہ اس کا ثواب اس کو ملنا چاہیے، کیونکہ وہ اسی ثواب، اس میں ثواب کی زیادتی کا کیا باعث بن جاتا ہے. اس طرح پہلے جہاد کرتا تھا، اب تھوڑا سا موقع مل گیا کہ چلو چند دن وہاں گزارے. اب وہ جہاد میں تو ایسی بھی تلواریں ہوتی ہیں، اخلاص نبی ہوتے پیدا ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. لیکن پھر بھی کبھی کبھی انسان کے اندر مستی پیدا ہو جاتی ہے، مال کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو تھوڑا سا اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے، یہ چیزیں وہ آ جاتی ہے، وہ اخلاص آ جاتا ہے، تو اس کا ثواب اس کو مل جاتا ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جو کام وہ کرتے تھے اعتکاف سے پہلے، یہ نہیں کہ پھر کریں نہیں، وہ کام کریں، لیکن جو کرتے تھے اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی ثواب میں کیا ہو جائے گا، قوت آ جائے گی، طاقت آ جائے گی، اخلاص آ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں.